ہمارا لاسٹ ویڈیو کا سوال تھا، دنیا میں جنت کی بشارت کتنے لوگوں کو دی گئی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے 10۔ دنیا میں جنت کی بشارت 10 لوگوں کو دی گئی تھی، جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ہمارا آج کا سوال ہے، سلطان الخیر کون سے صحابی اس نام سے مشہور ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت سلمان فارسی، بی حضرت علی، سی حضرت ابو ہریرہ، ڈی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سوال: اللہ رحیم بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جواب: معاف کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53-55۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر نگاہ عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ سوال: کیوں اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں دنیاوی چیزیں زیادہ دی ہیں؟ جواب: آزمانے کے لیے۔ سورہ نام آیت نمبر 165۔ اس نے تمہیں زمین میں نایاب بنایا ہے اور بعض کو بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں تاکہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمائے، بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 20، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کے حالات کی اس کی سبزی نے کسانوں کو خشک کر دیا اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے ذرہ شدہ دیکھتا ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ سوال: کرسچن کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب: اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 اور 78۔ کہیں اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بیٹے مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 30-31 میں، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ کافروں کی سی باتیں بنانے لگے اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ دیکھ کر الٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 88 سے 93، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائے اور زمین چیر جائے اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑے، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 171،
اور 172۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ کی شان میں سوائے پکی بات کے نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مسیح خدا کا بندہ بننے سے ہرگز عاد نہیں کرے گا اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا پھر ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ سوال: قرآن کے مطابق قرآن کا مقصد کیا ہے؟ جواب: نصیحت اور ہدایت حاصل کرنا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا، اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب ہی تھا، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائیں اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے۔ سوال: ہم کہیں بھی کسی بھی حال میں ہوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہوتا ہے؟ جواب: ہاں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61، اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں ہے۔ سوال: ہم سب کہاں جمع کیے جائیں گے؟ جواب: اپنے رب کے سامنے۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، اور کوئی چلنے والا زمین میں نہیں اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے مگر یہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ سوال: کیا قرآن ہم پر فرض ہے؟ جواب: ہاں، قرآن ہم پر فرض ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھر لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کون سری گمراہی میں پیدا ہوا ہے۔ سوال: ہمیں قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جواب: غور اور سمجھ کر۔ سورہ محمد آیت نمبر 21، پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر فقر پڑے ہوئے ہیں؟ اور سورہ نجم آیت نمبر 17 میں فرمایا، اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے؟